يليق بجلاله والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا بچپن نے تجھے برسوں کھلایا جوانی نے آ کر تجھے مجنوں بنایا بڑھاپے نے آ کر تجھے کیا کیا ستایا اجل آ کے کر دے گی تیرا صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے محترم قابل صاحب احترام حضرت امام صاحب مولانا صاحب اور میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شان والی جگہ سب سے زیادہ مرتبے اور مقام والی جگہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہم اس پاک جگہ میں جمع ہیں اکٹھے ہیں اس لیے کہ ہمارے نہایت محترم بھائی حسن گجر کی اہلیہ اور محترم جناب ہمارے بزرگ الطاف گجر صاحب کی بہو جن کا قضائے الہی سے انتقال ہوا ہے ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اظہار افسوس کے لیے ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور ایک مسلمان کا یہ دوسرے مسلمان کو حق ہے جب اس پہ کوئی غم آئے دکھ آئے تکلیف آئے کوئی اس کی فوتگی ہو اس کے پاس جانا اس کے پاس بیٹھنا اس کے ساتھ حوصلے والی باتیں کرنا اس کو دلاسا دینا اس کو صبر کی تلقین کرنا اس کے غم میں شریک ہونا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ میرے نہایت محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا صاحب نے بڑی جامع معنی انداز میں بڑی علمی گفتگو فرمائی ہے۔ بیان کی ضرورت نہیں ہے نہ یہ اتنا وقت ہے لمبا چوڑا بیان کرنے کا، لیکن میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ان کے کزن ہیں ہمارے نہایت محترم اشفاق گجر صاحب، ان کے گھر کے پاس میرا جامعہ ہے مدرسہ ہے اسکول ہے مسجد ہے اور ان کے بچے بچیاں میرے پاس پڑھتے ہیں تو میں اپنی حاضری لگانے کے لیے اور اس لیے کہ اس پاک محفل کی صدقے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے آپ کی بھی بخشش فرمائے اور مرحومہ کی بھی بخشش فرمائے ہم صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ غم تو اتنا بڑا ہے کہ جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کام ہے۔ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھوں گا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتہ مٹی سے گارے سے بنایا، ان کا پتلا بنایا، ان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خلقتہ بیدیہ، اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے چہرے کو بنایا۔ اس لیے آتا ہے کہ جب کسی کو مارو، بچے کو یا بیوی کو، کسی کو بھی، اس کو چہرے بھی نہ مارو، چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جنت میں بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سکون کے لیے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں تھا، کیچڑ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، پتلا بنایا، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت لباس کو لباس تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو اس کے بعد پھر لباس کا بندوبست ہوا۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی شان دی ہے کہ جب آدم علیہ السلام آرام فرما رہے سو رہے تھے تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اٹھے جب تو دیکھا سامنے خوبصورت حسین و جمیل اور با پردہ سارا لباس پہنا ہوا ڈھکا ہوا جسم عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ کون ہے، یہ خوبصورت عورت یہ ہے کون ہے؟ یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کس کو دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مردوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن دیا۔ اور عورتوں میں سے سب سے زیادہ حسن کس کو دیا؟ تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کون ہے؟ فرمایا آدم یہ تیری بیوی ہے۔ آدم علیہ السلام قریب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس کا حق مار تو ادا کرو پھر اس کے قریب ہو۔ پوچھا ہے باری تعالیٰ اس کا حق مار کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی آخر الزمان جو سب نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں ان پر آپ ایک مرتبہ درود پاک بھیج دو، یہی تمہاری بیوی کا حق مار ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، علماء لکھتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تو کیچڑ سے مٹی سے اماں حوا کو بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو مٹی سے کیچڑ سے نہیں بنایا، ان کا پتلا نہیں بنایا، ان کو بغیر لباس کے نہیں رکھا، بلکہ اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، دائیں سے بھی پیدا نہیں کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو بائیں سے کیوں پیدا کیا؟ بائیں سے اس لیے پیدا کیا کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، ہارٹ ہوتا ہے، انسان کا دل ہوتا ہے بائیں طرف، اور بائیں طرف سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عورت جس بھی روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، عورت اس لائق ہے کہ اس کو اپنے دل کے قریب رکھا جائے، اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ اس سے بھی پیار کرو، بیوی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، اور بہن ہے تو اس کے بھی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حقوق رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، ماں، عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ ماں اور باپ کو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حق کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں اور باپ کو اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو اف تک نہ کہنا۔ اف کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، ماں باپ کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے، تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ اور یہاں تک آتا ہے اگر ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے محتاج ہو گئے ہیں، ان کو اگر تم نے پاک کرنا ہے اس میں شرم محسوس نہ کرنا، اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سعادت دے رہے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ جب تم چھوٹے تھے، بچپن میں بچے تھے، تمہاری ماں تمہیں کیسے صاف کرتی تھی، پیشاب کرتے تھے، پخانہ کرتے تھے، کیسے تمہیں دھو کے صاف ستھرا کر دیتی تھی، تیری ماں نے کبھی شرم محسوس کی؟ کبھی تیری ماں نے تم سے کراہت کی، ناپسند کیا؟ آج تمہیں اگر اللہ موقع دے رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کا تو اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھنا۔ میرے محترم بھائیوں، ماں کی اتنی شان ہے کہ حضور معراج شریف پر گئے تو جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جنت میں تلاوت کی آواز کیسی؟ فرمایا یہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان، یہ اس کی تلاوت کی آواز ہے۔
اللہ کے پاک نبی نے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ حارثہ بن